أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره الذي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We admins of the miracles of the Quran welcome you all to this beautiful journey you all have set feet on. اگر آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے تو kindly type 1 in the chat box so that I may know. Kindly tap 1 in the chat box. الحمدللہ. اوکے تو آج ہمارا فرسٹ سیشن ہے میریکلز فرام دا قرآن کا، اور ہمارا فرسٹ سیشن ہے تو میں آپ کو اسٹارٹ میں تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دوں گی. بیسیکلی یہ کورس ایک چھوٹا سا کورس ہے جو ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے. اس کے 3 سیشنز ہوں گے ویک میں 3 days، اور ہاف این آور کی کلاس ہے جو آپ لوگ اٹینڈ کیا کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں فرسٹ منڈیز کو قرآن اینڈ لنگوسٹکس، ٹیوزڈیز کو قرآن اینڈ سائنس، اور تھرسڈیز کو قرآن اینڈ ہسٹری کے سیشنز ہوں گے. اور ہم ان میں قرآن کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ. تو آج ہم اپنے فرسٹ سیشن کو آفیشیلی اسٹارٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ہر سیشن سے پہلے ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے، اور یہ ہم ہر سیشن سے پہلے انشاءاللہ ریوائز کریں گے، تو وہ ہے سمعنا و اطعنا، وی ہیئر اینڈ وی اوبے. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات جب بیان کرتے ہیں تو اس میں سے ایک صرف یہی ہے کہ مومنین پہلے سنتے ہیں اور اس کے بعد فوراً اس کی اطاعت کرتے ہیں. اور وہ بینگ مسلمس ہمیں لاجک کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو بالکل بھی ایکسپلور نہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو حقیقتیں بتائی ہیں ان کو ہم ڈھونڈیں نہیں. کیونکہ آل دس وی آر ڈوئنگ، ہم جو بھی ایکسپلور کرتے ہیں دیٹ از ٹو بوسٹ اپ آور ایمان، اور تھرو دس وی کین ریئلائز ہاؤ گریٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. ٹھیک ہے، تو اس کا بہت سے ایسے پوائنٹس آتے ہیں قرآن میں جہاں پر شاید ہمیں کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی، کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ملتا، لیکن ان پوائنٹس پہ ہمیں بس سننا ہے اور ہمیں اطاعت کرنی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نالج ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہے. اب ہم آگے موو کرتے ہیں. آج ہمارا فرسٹ سیشن قرآن لنگوسٹکس کا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے اس کورس کا ایک موٹو ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیز لاز ان یور دین آر ناٹ دیئر ٹو ریسٹرکٹ یو، دے آر دیئر ٹو پروٹیکٹ یو. اوکے، سو ہم اس موٹو کو بھی ہمیشہ ہر سیشن سے پہلے انشاءاللہ ریوائز کریں گے. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک ایسی کتاب جس کی آیات کو واضح کیا گیا، عربی میں ایک قرآن ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس
آیت میں اللہ تعالیٰ نے عربی میں جو قرآن ہے اس کو ان لوگوں کے لیے واضح ہدایت قرار دی ہے جو جانتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم عربک میں قرآن کو ایکسپلور کریں گے تبھی ہمیں قرآن سمجھ آئے گا، اور انشاءاللہ اس پورے کورس میں ہم اس چیز کو کسی حد تک اکمپلش کرنے کی کوشش کریں گے. سو ٹوڈے ہمارا جو فرسٹ سیشن ہے، اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے انفارم کر دیا گیا تھا، اور آئی ہوپ سو آپ سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں. دیٹ از میریکل آف آیت الکرسی. آیت الکرسی جسے ورس آف تھرون بھی کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ میں یہ آتی ہے، اور اٹ از اے ویری فیمس ورس، اور یہ آلموسٹ ہر بندے کو آتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سب کو بھی آیت الکرسی آتی ہوگی. تو آج ہم اسی آیت الکرسی کو ایک بہت ڈفرینٹ انداز میں ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹو ڈسکور دا میریکل آف آیت الکرسی، ہم آیت الکرسی کو ڈیوائڈ کریں گے 9 سینٹینسز میں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم ان 9 سینٹینسز کو نا آپس میں کوریلیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ایک پرفیکٹ لینگویج کا ہمارے پاس نمونہ ہے آیت الکرسی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹ انداز میں آیت الکرسی کو نازل کیا ہے. ہم فرسٹ اور 9، سیکنڈ 8، تھرڈ اور 7 یہ سینٹینسز کا آپس میں ریلیشن قائم کریں گے کہ کس طرح یہ سینٹینسز آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں. اور پھر ایک ایسا سینٹینس آئے گا جو شاید ہمارا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سکتے میں ڈال دے، دیٹ اوکے یس یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. تو ویل موو آن. آیت الکرسی کی جو فرسٹ سینٹینس ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سیکنڈ سینٹینس، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تھرڈ سینٹینس، لہ ما فی السماوات وما فی الارض. فورتھ سینٹینس، من ذا الذی یشفع عنده بإذنہ. ففتھ سینٹینس، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. سکستھ سینٹینس، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. سیونتھ سینٹینس، وسع کرسیہ السماوات والارض. ایٹھ سینٹینس، ولا یؤودہ حفظہما. نائنتھ سینٹینس، وہو العلی العظیم. تو یہ آیت الکرسی ہے جس کو 9 سینٹینسز میں ہم نے ڈیوائڈ کر دیا. اب ہم ہر ان سینٹینسز کا پیر دیکھتے ہیں جن کے درمیان ریلیشن بنتا ہے. سو دا فرسٹ سینٹینس آف آیت الکرسی، آئی ہوپ آپ لوگ اپنی اسکرینس پہ دیکھ سکتے ہیں. اٹ از اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ٹھیک ہے، اس سینٹینس کے اینڈ پہ 2 ورڈز آپ کو بولڈ نظر آ رہے ہیں. اس کا پہلے ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. اللہ there is no deity except him, the ever living, the sustainer of all existence. اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. اس سینٹینس کے اینڈ پہ 2 ورڈز بولڈ ہیں، الحی القیوم. یہ بیسیکلی 2 نیمز آف اللہ ہیں. ٹھیک ہے، کیا نیمز آف اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کا سورس ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہر چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی نے مینٹین کی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اللہ کے 2 نام ہے، الحی القیوم، زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے. تو فرسٹ سینٹینس اینڈ ود 2 نیمز آف اللہ. Now what incredible thing is، اگر ہم آیت الکرسی کا لاسٹ سینٹینس دیکھیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، it also ends with 2 names of Allah، العلی العظیم. ٹھیک ہے، لاسٹ سینٹینس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ and he is the most high, the most great. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند تر، سب سے عظیم ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ اور لاسٹ سینٹینس میں کیا چیز کامن ہے کہ دونوں میں کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کے 2 نیمز آ رہے ہیں. اب ہم آگے موو کرتے ہیں، یہ ان کے درمیان کا ریلیشن تھا. Now we'll move forward. اگلے سینٹینس کی طرف جانے سے پہلے ہم لوگ سیکیورٹی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. سیکیورٹی گارڈس کی ایک بہت زیادہ ہارڈ جاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم سیکیورٹی میں ہیں یا آپ میں سے کوئی بھی بندہ جسٹ امیجن فار سم ٹائم کہ اگر ہم سیکیورٹی گارڈ ہوں گے تو ہمیں گھنٹوں اسٹل بیٹھنا پڑے گا اور ایک ہی چیز کو آورز اینڈ آورز تک وی ہیو ٹو اسٹیئر ایٹ اٹ. ٹھیک ہے، ایسی بات ہے نا کہ اگر آپ کسی بلڈنگ کے باہر گارڈ ہو تو اس بندے کو اس بلڈنگ کے باہر گھنٹوں تک دیکھنا پڑتا ہے کہ اس بلڈنگ میں کوئی بھی ڈاؤٹ فل شخص انٹر نہ ہو، کیونکہ اس بلڈنگ کی پوری حفاظت کی ذمہ داری اس بندے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سارے سینیریو میں جو بندہ گارڈ کر رہا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے، اور جب وہ تھک جاتا ہے تو اس کو نیند آتی ہے، اور جب اس کو نیند آتی ہے تو پہلے اس پر نیند طاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس میں کہتے ہیں کہ اس کو نیند کے جھولے آتے ہیں، اور اس کے بعد ایٹ لاسٹ وہ سو بھی جاتا ہے. کچھ گارڈس کو ہم دیکھتے بھی ہیں جن کی اسپیشلی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، کہ جب ان کی ڈیوٹی کا اینڈ ٹائم ہوتا ہے یا اینڈنگ آورز ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی حالت بالکل سلیپینس، ڈراؤزینس اور سلیپینس کے درمیان میں ہوتی ہے، یا وہ نیند ان پر طاری ہوتی ہے یا پھر وہ بالکل سو چکے ہوتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیکنڈ سینٹینس میں کیا کہتے ہیں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، neither drowsiness overtakes him nor sleep، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. اس سینٹینس میں اللہ تعالیٰ کیا، اب ایک چیز ہمیں یہاں پر مائنڈ میں رکھنی ہے. پہلے آتے ہیں سنا اور اس کے بعد نوم. سنا کیا ہوتا ہے؟ ڈراؤزینس. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں نیند کی وجہ سے لیکن آپ ایگزیکٹلی سو نہیں رہے، یہ ہوتا ہے ڈراؤزینس. اور نوم کیا ہوتا ہے؟ سلیپ، جب آپ بالکل سو جاتے ہو. اب
ڈراؤزینس اور سلیپ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو مخلوق کی کوالٹیز ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں یا ایون اگر اللہ تعالیٰ کی اور بھی مخلوقات ہیں جس میں ہم جانوروں کو لیتے ہیں اپنے سامنے، تو ان پر یہ کوالٹیز اپلائی ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا کریٹر آف دا یونیورس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اللہ کو اونگ آتی ہے. اب جو ہمارا 8th سینٹینس ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، گارڈنگ دا ارتھ اینڈ دا اسکائز ڈز ناٹ ایگزاسٹ اللہ، کہ اللہ کی ارتھ اور اسکائز کی جو پرزرویشن ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں تھکاتی. ٹھیک ہے، اور یہی چیز ہے جو ان دونوں سینٹینسز کے درمیان ریلیشن ہے. کیا ریلیشن ہے کہ جو ہمارا سیکنڈ سینٹینس تھا اور جو ہمارا سیکنڈ لاسٹ سینٹینس ہے، ان دونوں میں ایگزاسشن کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کسی چیز کی گارڈ کرتے ہو، آپ کسی چیز کی حفاظت کرتے ہو، اس کے بعد ہی آپ کو تھکن ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی آپ سوتے ہو. ٹھیک ہے، تو ان دونوں سینٹینسز کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بالکل سیم ہے. پہلے سینٹینس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور سیکنڈ لاسٹ سینٹینس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کی حفاظت یعنی زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ہی از اے گاڈ آف دا ہیونز اینڈ دا اسکائز، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت بالکل بھی نہیں تھکاتی. Now we'll move on to the third sentence, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. To him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. اب before moving on we need to know the difference between two names of Allah, Al-Malik and Al-Malik. جو المالک ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اونر، الملک کا مطلب ہوتا ہے کنگ. ٹھیک ہے، اب کنگ اور اونر میں ڈفرینس کیا ہے؟ فار ایگزامپل ہمارا پین ہے، سو وی نو دیٹ وی آر دا اونر آف آور پین، رائٹ؟ اور اگر ہم کبھی ایسا نہیں بولیں گے کہ آئی ایم دا کنگ آف مائی پین. ہمارا فون ہے، ہمارے لیپ ٹاپس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، ہمارے ڈیوائسز ہیں، ہم ان کے اونر ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو اون کرتے ہیں لیکن ہم ان کے کنگ نہیں ہیں، رائٹ؟ تو یہ اونر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ چھوٹی چیزوں کے اوپر کے اونر ہوتے ہو. لیکن جب آپ کنگ کی بات کرتے ہو، کنگڈم کی بات کرتے ہو، تو وہ ایک بہت بڑے لیول پہ بات ہوتی ہے. اور کنگڈم آپ چیزوں کے نہیں ہوتے، آپ کنگڈم کس کے ہوتے ہو؟ لوگوں پر. بیسیکلی کنگ ہونا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا لوگوں پر کنٹرول ہوتا ہے ایک اسپیسیفک ایریا کا. ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک پیس آف لینڈ ہے، ایک کنٹری ہے، تو آپ اس کنٹری کے اونر نہیں ہو سکتے، آپ اس کنٹری کے کنگ ہو سکتے ہو. اور جب آپ اس کنٹری کے کنگ ہو گئے تو اس صورت میں آپ اس کنٹری کے لوگوں کو رول ضرور کریں گے، لیکن اس کنٹری میں چھوٹے سے چھوٹا انسیکٹ آپ کی ملکیت نہیں ہو سکتا. سو دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین اونر اینڈ کنگ. So you are the king over the people living in the area and you are owner over small objects یا small things. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. اب یہاں پر I would like to test you guys a bit. اگر آپ لوگ چیٹ باکس میں لکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی اونرشپ کی بات کر رہے ہیں یا اپنے کنگڈم کی بات کر رہے ہیں. اوکے، آئی ایم گیٹنگ بوتھ آنسرز. کنگ، کچھ لوگ کنگ کہہ رہے ہیں، کچھ اونرشپ کہہ رہے ہیں. تو رائٹ آنسر از اس پارٹ میں اللہ تعالیٰ اپنی اونرشپ کی بات کر رہے ہیں. سو ویری گڈ ٹو دوز جنہوں نے رائٹ آنسر دیا ہے. اونرشپ اللہ تعالیٰ کی کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین و آسمان میں ہر چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک اور چیز مائنڈ میں رکھنی ہے، ہر چھوٹی چیز، چھوٹے سے چھوٹا ذرا بھی اللہ تعالیٰ اون کرتے ہیں. اب جو ہمارا 7th سینٹینس ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض. اسی کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے کنگڈم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک سینٹینس ہے اونرشپ کے بارے میں، اور جو 3rd سینٹینس اور جو 7th سینٹینس ہے وہ کس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے کنگڈم کے بارے میں. تو یہ دو سینٹینسز بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا اوور آل جو امیج ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایز اے کنگ، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اس کا 3rd اور 7th سینٹینس جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. اب ایک مزے کی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہم بینگ کریشن ایٹ اے ٹائم کنگ اور اونر نہیں ہو سکتے. ہم اپنے پین کے اونر ہیں، ہم اپنے گھر میں بہت سی چیزوں کے اونر ہیں، لیکن ہم کنگ نہیں ہیں. اسی طرح جو بندے کنگ ہیں یا کسی کنٹری کے کنگ ہیں وہ اس کنٹری میں ہر چیز کے اونر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ایٹ اے ٹائم آپ کنگ اور اونر دونوں نہیں ہو سکتے. آپ اونر ہو لیکن کنگ کوئی اور ہے، آپ کنگ ہو لیکن کسی چیز کا اونر کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ٹائم پہ اونر بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک ہی ٹائم پہ کنگ بھی ہیں. دیٹ از ہاؤ ہائی اللہ از. اب ہم آگے موو کرتے ہیں. Now, the 4th sentence is من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. Who is it that can intercede with him except by his permission? کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یہاں پر ہم ورڈ یشفع کا مطلب پہلے انڈرسٹینڈ کریں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے کنیکشنز. فار ایگزامپل آپ کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں یا آپ اپنی اوکے لیٹس چینج دا ایگزامپل. فار ایگزامپل اگر آپ کی کوئی جاب ہے اور آپ کو کوئی جاب سے نکال دیں، ٹھیک ہے، اور اس جاب میں جو لوگ وہاں پر موجود
جو مینیجر ہے اس کمپنی کا یا اس فار ایگزامپل اگر آپ کسی بینک میں جاب کر رہے ہیں تو وہ مینیجر جب آپ کو نکالا جا رہا ہے تو وہ مینیجر آتا ہے and he just says okay stop it this person is with me ٹھیک ہے I'll deal with him, یعنی کہ وہ آپ کو بیسیکلی اس چیز اس سین سے نکال رہا ہے اور آپ کو بچا رہا ہے. تو یہ کس لیے ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کو اس مینیجر سے کوئی کنیکشن تھا. اسی طرح آپ کو کسی جگہ پر کوئی سیکورٹی تنگ کر رہی ہے اینڈ دین a person with some higher authority comes اور وہ کہتا ہے okay this person is with me let him go. تو یہ وہ کنیکشنز ہیں ٹھیک ہے. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے سامنے اپنا کوئی بھی کنیکشن یوز نہیں کر سکے گا ایکسپٹ the only exception is جس کو اللہ اجازت دے, یعنی کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے اور جن کے پاس اتھارٹی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ جس کو اللہ اجازت دے. اور اس کی اس کا ایک اور اینگل یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی اللہ کے سامنے یہ جا کے نہیں کہے گا کہ اوکے اللہ میاں دس از مائی بردر اور دس از مائی فادر اور دس از مائی مدر پلیز ان کو جنت میں میرے ساتھ جانے دے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اس دن ہمیں اپنی ہوش نہیں ہوگی تو ہم دوسروں کی سفارش کیسے کریں گے؟ تو اس دن بھی صرف وہ لوگ صرف انہی کی سفارش قبول ہوگی جس کو اللہ چاہے گا. سو اتھارٹی صرف اسی کو دی جاتی ہے جس کو اللہ دیتا ہے. ناؤ یہ ہم نے پڑھا جو فورتھ سینٹینس تھا. ناؤ وی آر گونا موو آن ٹو دا سکس سینٹینس. فورتھ سینٹینس اور سکس سینٹینس. سکس سینٹینس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ and they encompass not a thing of his knowledge except for what he wills. اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں مگر جو وہ چاہے. یعنی کہ ان دو سینٹینسز کے درمیان کنیکشن کیا ہے کہ یہ دونوں سینٹینسز اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ الٹیمیٹ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے اللہ کا اللہ کے بارے میں. اور ان دونوں سینٹینسز میں ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جو اونلی ایکسیپشن ہے, ٹھیک ہے, the only exception is that جس کو اللہ چاہے گا اتھارٹی دے گا, جس کو اللہ چاہے گا نالج دے گا. اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی نالج نہیں ہے. So that is the only exception. اوکے, تو یہ تھا کنیکشن فورتھ اور سکس سینٹینس کے درمیان. ان دونوں سینٹینسز میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے. اب آئی ووڈ لائک ٹو نو واٹس لیفٹ. اگر آپ لوگ مجھے چیٹ باکس میں بتا سکیں that what is left, which sentence is left. Yes, the fifth sentence is left. So fifth sentence کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. He knows what is before them and what will be after them. وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے. اب اگر ہم اس آیت کو اس طرح دیکھیں کہ ہم 1 اور 9, 2 اور 8, 3 اور 7, 4 اور 6 ان سینٹینسز کے درمیان کنیکشن بناتے ہوئے آئے ہیں. اور جب ہم بالکل مڈل میں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں اس سینٹینس کے آگے کیا پارٹس آ رہے ہیں, یعنی کیا سینٹینسز آ رہے ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ اس سینٹینس سے پیچھے کیا سینٹینسز آ رہے ہیں. تو دیٹ از دا میجر مائنڈ بلوئنگ تھنگ کہ یہاں پر واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں دیٹ ہی از دا کریٹر. ٹھیک ہے, اگر ہم اس آیت کو تھوڑا ڈیپتھ میں جا کے پڑھیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پورے لیسن کے دوران اب آ کے ہم سے بات کر رہے ہیں that he knows what was behind this part and he knows what is after this part. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو ان پارٹس کے درمیان کنیکشن ہے. ٹھیک ہے, تو اور یہ مڈل والا جو پارٹ ہے یہ بیسیکلی ان سب پارٹس کو آپس میں کیا کر رہا ہے؟ جوائن کر رہا ہے. کہ ان سب پارٹس میں جو کنیکشنز تھے جو ابھی تک ہم نے ٹائم کیے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے تھے وہ کنیکشن. اوکے, he knows what is ahead and he knows what was before. So this was the fifth and the final sentence and here ends our آیت الکرسی کے جو ہم نے 9 sentences کیے تھے نا وہ آیت الکرسی کے یہاں پر اینڈ ہوتے ہیں. اب ہم آگے موو آن کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم نے آیت الکرسی کو ڈسکور کیا ہے کیا کبھی کوئی بندہ ایسے بات کرتا ہے؟ نہیں, کوئی بھی ایسے بات نہیں کرتا. جب ہم کسی بندے سے بات کرتے ہیں اٹس جسٹ اے نارمل ٹاک. ٹھیک ہے, اس بات میں ہمیں کبھی بھی کوئی معجزہ نظر نہیں آتے. لیکن یہ جو پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی ہے نا, یہ اللہ کے کلام میں سے ایک ورس ہم نے اٹھائی تھی جس نے ہمیں اتنا زیادہ ڈیپتھ میں جانے پہ مجبور کیا. یعنی کہ اللہ کا کلام اتنا ڈیپ ہے. تو ابھی ایک چیز ہمیں یاد رکھنا ہے کہ قرآن واز سینٹ ڈاؤن ایز اسپیچ, اٹ واز ناٹ ریٹن فارم. اور اگر آپ لوگ مجھے بتا سکیں ان دا چیٹ باکس کہ جب ہم رائٹنگ کرتے ہیں اس وقت ہماری مسٹیکس زیادہ ہو سکتے ہیں, جب ہم بولتے ہیں تو اس وقت ہماری مسٹیک زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. ایگزیکٹلی جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری مسٹیک زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. رائٹ, یعنی کہ بولتے ہوئے آپ کچھ منہ سے نکال دو, یو کانٹ ٹیک اٹ بیک. لیکن اگر آپ لکھتے ہوئے کچھ غلط کر دو تو آپ اس ایرر کو اریز کر سکتے ہو اور آپ اس کو دوبارہ سے ری شفٹ کر سکتے ہو اپنی رائٹنگ کو یا کچھ بھی. تو جو قرآن تھا نا وہ ابھی تو ہمارے پاس ان دا فارم آف ٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو ایز اے بک پڑھتے ہیں, ہمارے پاس ریٹن فارم میں ہے. لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا جو قرآن کا اوریجنل فارم تھا وہ ایز اے ٹیکسٹ نہیں تھا. قرآن جو تھا وہ ایز اے اسپیچ نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ ایز اے اسپیچ اتنی پرفیکٹ آیت اللہ کے علاوہ کوئی بھی نازل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور یہی بات ہے کہ جب نان مسلم لنگوسٹس کے سامنے
اس طرح سے قرآن کے میریکلس کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایز اے اسپیچ نازل ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی قرآن ان دا فارم آف بک نہیں نازل ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا اور وہ بولتے تھے, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ ان پر ریویل کرتے تھے وہ اس کو اسپیک آؤٹ کرتے تھے, اس کو بولتے تھے, ٹھیک ہے, اور صحابہ اس کو سنتے تھے, ٹھیک ہے. تو اتنی پرفیکٹ اسپیچ نو ہیومن کین ڈو اٹ, ٹھیک ہے. دس از دا پروف کہ یہ جو قرآن ہے یہ صرف اللہ نے نازل کیا ہے. تو یہ صرف ایک میریکل تھا قرآن کا. قرآن میں اس کے ساتھ ڈھیروں میریکلز ہیں. قرآن کی ہر آیت ایک میریکل ہے اگر ہم اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو. اب ایز مسلمز we need to know, we need to discover these ayahs so we can realize that how great Allah subhanahu wa ta'ala is and he deserves to be worshipped. اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہی ہمیں ورشپ کرنا ہے, کیونکہ اللہ ہی ہمارے سارے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں اور انہی کے پاس الٹیمیٹ پاور اور انہی کے پاس الٹیمیٹ اتھارٹی ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. So with this we end today's session. Don't forget to attend tomorrow's class. It is full of tons of knowledge and mind-blowing things. اور کل ہم جو ڈسکس کریں گے وہ بیسیکلی بگ بینگ تھیوری ہوگی ان دا قرآن. کل ہمارا قرآن اینڈ سائنس کا سیشن ہے اور اس میں ہم بگ بینگ تھیوری کو ڈسکس کریں گے. جزاکم اللہ خیر for all of you participants. Thank you so much.